ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ میں نے اکثر نوٹ کیا آپ کے فیس بک کے اوپر، لوگ آتے ہیں اکثر پرسنل کمنٹس کرتے ہیں، آپ ان کو بڑی خوش دلی سے جو ہے نا وہ لائک کرتے رہتے ہیں، تو اتنا صبر کیسے آ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں تو پروفیسر آدمی ہوں، ٹیچر ہوں، اور آج کل گرم خون ہے. کبھی ہمارا بھی ہوا کرتا تھا جب ہم اپنے انجینئرنگ کے زمانے میں 1980s میں ہم کچھ سیاست ہم نے پڑھنے شروع کی تو ہم بھی بہت متشدد ہوتے تھے ان معاملات میں. تو اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. لیکن جو تاریخ کا مطالعہ ہے، میں اخبار 1969 سے پڑھ رہا ہوں. شروع میں تو بہرحال ٹارزن سے ہم نے شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے اسپورٹس کی نیوز پہ آ گئے، لیکن جلد ہی ہم سیاست کی اور دوسری خبریں پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ فالو کر رہا ہوں. مد و جزر جو ہے، آج بھی بچوں سے میں بتا رہا تھا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو میں نے اپنی زندگی کے سامنے ایوب کا زوال دیکھا، ہم نے یحییٰ کا عروج دیکھا، اس کا زوال دیکھا، بھٹو کا عروج دیکھا، بھٹو کا زوال دیکھا، ضیاء کا عروج دیکھا، ضیاء کا زوال دیکھا. پھر بے نظیر اور نواز شریف کے آتے جاتے 4 ادوار دیکھے، پھر مشرف کا عروج دیکھا، پھر اس کا زوال دیکھا، اور پھر زرداری صاحب کا عروج و زوال دیکھا، اور پھر نواز شریف کا تیسری دفعہ عروج و زوال دیکھا، اور اب اپنے سامنے عمران خان کا عروج اور زوال، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس کو پرسنل نہیں لیتا. اب اس عمر کے اندر آ کے آدمی ریئلسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کوشش تو کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ معلوم ہے، جس طرح میں ایک زمانے میں اپنے خیالات میں بہت سخت تھا، تو میرے نزدیک یہ جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ 3-4 سال بعد ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی والوں کو کچھ کانسپریسی والی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی ان کا جو سائٹ ہے وہ لوکل اور پیپل کے اوپر فوکس کر رہی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بلند ہو کر آئیڈیاز میں کریں کہ ایونچولی. اور جو صبر و تحمل کیوں آتا ہے، وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اٹ از اے لرننگ ایکسرسائز. ہم ایز اے قوم سیکھ رہے ہیں، اور جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں غلطیاں کرتے ہیں. لرننگ جو ہوتی ہے بائی ڈیفینیشن از اباؤٹ میکنگ مسٹیکس اینڈ لرننگ فرام دوز مسٹیکس. تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ میں نے اپنے زمانے میں دیکھے جو اپنی اپنی پرٹیکولر پارٹیز کے لیے بہت زیادہ شدت سے ہوتے تھے، اور پھر بعد میں 30 سال بعد میں نے ان سب لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے کھاتے پیتے اور کرتے دیکھا. میں نے رائٹسٹ کو لیفٹسٹ ہوتے دیکھا ہے، لیفٹسٹ کو رائٹسٹ ہوتے دیکھا ہے، اور بہت ساروں کو دیکھا ہے. اس زمانے میں 80s کی جو سیاست تھی، سرخ اور گرین اور علاقائی جو تھی، ان سب لوگوں کو اب ہم جب وہ دوست ساتھ میں بیٹھتے ہیں اس زمانے کی یونیورسٹیز کے، تو ہم سب وہ ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں. تو ایج جو ہے وہ انسان کو یہ سکھاتی ہے. اور چونکہ میں پروفیسر ہوں یونیورسٹی کے اندر، تو میرا یہ نہیں بنتا کہ میں لوگوں کی باتوں سے ناراض ہوں. وہ باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے جو انکریج کرتا ہے لوگوں کو بدتمیزی کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے. اور یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ اس قسم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ فورس کرتا ہے. یعنی کہ وہ ایک الگ بحث ہے، کسی اور وقت میں کروں گا. میری پوسٹ بھی ہے اس کے اوپر کہ میڈیم از دا میسج. تو وہ ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بلند ہونا چاہیے، اور ٹھیک ہے وہ کچھ عرصے میں ہمارے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ.